مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک انٹرویو سامنے آیا ہے. جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک خبر فلوٹ ہو رہی ہے کہ جناب ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. بار بار پوچھتے پھرتے ہیں کہ کیا میں بچ جاؤں گا. 2 آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. 24 گھنٹے پہلے اس طرح آڈیو لیک سامنے آنا اور اس میں مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کا نام اور ایک عدد ان کی تصویر بھی جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے. اڈیالہ جیل کے اندر سے کھینچی گئی تصویر ہے. دھاندلی کے 2 نئے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف عام انتخابات میں قومی اسمبلی کا ووٹ جو ہے وہ شہر کے نشان کے اوپر کاسٹ نہیں کر سکیں گے. شاید بلاول جو ہے وہ ٹاپ 2 میں بھی نہ ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اب الیکشن کے اندر صرف اور صرف 24 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے. میں نہیں جانتا ہے ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں، لیکن کافی کم وقت رہ گیا ہے اور پاکستان کے تقریباً 12.5 کروڑ سے بھی زیادہ ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے. ظاہری بات ہے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو نہیں جائیں گے، لیکن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے اب صرف 24 گھنٹے سے بھی کم ہے. یہ الیکشن کیمپینز کس طرح چلی ہیں، پکڑ دکڑ بھی ہوئی، لوگوں کو اٹھایا بھی گیا، مارا بھی گیا، لوگوں نے اپنی لائلٹیز بھی چینج کی، پارٹیز بھی چینج کی. لیکن ناؤ از دا ڈیفائننگ مومنٹ وین دس کنٹری ول ڈیسائیڈ کہ اب ان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. اور کچھ لوگ اس میں بدلہ لینا چاہیں گے، کچھ لوگ کسی کو سزا دینا چاہیں گے. بٹ واٹ ایور اٹ از، ناؤ وی ہیو ریچ دیٹ لاسٹ ہرڈل اور اس کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ آخر یہ ملک کدھر جانے لگا ہے. پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر میں نے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا تھا اور اس کے بعد کل مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک انٹرویو سامنے آیا ہے. اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک خبر فلوٹ ہو رہی ہے کہ جناب ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. اس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے. میرے پاس کچھ ڈیٹیلز اس سلسلے میں آئی ہیں، تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک عدد آڈیو لیک جو ہے، بلکہ ایک نہیں 2 آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. کچھ اس کے بارے میں بھی الیکشن سے صرف 24 گھنٹے پہلے اس طرح آڈیو لیک سامنے آنا اور اس میں مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کا نام اور ایک عدد ان کی تصویر بھی جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے جناب جو خبر یہ ہے کہ کل رات کو 12 بجے الیکشن کی جو انتخابی مہم تھی اس کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے. آج کے دن کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنی الیکشن کیمپیننگ کرنے کی، انتخابی سرگرمیوں کی، سیاسی سرگرمیوں کی، کارنر میٹنگز کی، جلسوں کی، ریلیوں کی اجازت اب نہیں ہے. 1 دن کا گیپ جو ہے وہ بیچ میں رکھا جاتا ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر قانونی طور پہ جو ہے اس شخص کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اشتہارات، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کہیں پہ بھی جو ہے اب اشتہارات نہیں چل سکتے، اور کسی قسم کے سرویز کے اوپر بھی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر پابندی ہے کہ جی آپ کوئی سروس جو ہے وہ نہیں شائع کر سکتے. اور اس کے علاوہ جناب 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلے میں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پاک فوج کے دستوں کی تعیناتیاں جو ہیں وہ اس کا عمل شروع ہو چکا ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے الیکشن کے روز سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے لاہور، قصور اور شیخوپورہ میں فوجی دستوں کو تعینات کر دیا ہے. محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ جہلم، سرگودا، جھنگ، فیصل آباد، ملتان اور دیگر اضلاع میں بھی آج فوج کو تعینات کر دیا جائے گا. تمام اضلاع کے حکام اس سلسلے میں پاک فوج سے رابطے میں ہیں. اس کے علاوہ جناب کل پاکستان تحریک انصاف نے بلے کا نشان واپس لینے کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس کے نظر ثانی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے. اور پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بحال کرے. اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئین کے مطابق کروائے گئے اور الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کا جائزہ لینے کا اختیار ہی نہیں رکھتا. اچھا جی، اب ایک عدد آڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ عمران خان اور خاور مانیکا کی اڈیالہ جیل کی عدالت کے اندر جو دوران عدت نکاح کی جو پروسیڈنگس تھیں یہ اس کی آڈیو ہے. اس آڈیو میں کیا کہا جا رہا ہے آپ سنیے گا ذرا. میں دعویٰ کروں گا کہ میں نے اس کی بیوی کی شکل، جب میری نکاح ہوئی پہلی بار میں نے اس کی بیوی کی شکل دیکھی. جھوٹ ہے، اپنی لائف یو نو اس کی بیوی نے مجھے کہا یہ کیم انٹو مائی لاؤ کہ وہ سٹی کو اپنی مالک کا ایپریشیٹ تھی کہ میں نے نکال دیا کہ دم کرنے، اور میرا اور میری وائف کا تھوڑا سا بیڈ روم ہے، اور اس میں میری بیوی کا بڑی نزدیک ہے. یہ دیکھ نہیں رہا. تو یہ جناب ایک آڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے. اب اس کے 2-3 اینگلز ہیں. سب سے پہلی بات تو آبویسلی وی ہیو نو سورس ٹو کنفرم دس
کہ یہ آڈیو جو ہے یہ عمران خان کی اور خاور مانیکا کی ہی ہے یا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جتنے صحافی کم از کم جو اندر جاتے ہیں ان کے پاس کسی قسم کی ریکارڈنگ ڈیوائسز نہیں ہوتی۔ میں آپ کو مطلب مختلف جرنلسٹ جن سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم جب اندر جاتے ہیں وہاں پہ تو پہلے جو سیکیورٹی چیک آتا ہے وہیں پہ موبائل فونز، یہاں تک کہ اسمارٹ واچز، اینی سارٹ آف ریکارڈنگ ڈیوائسز وہ لے لی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہ جو آپ کے پاس کاغذ ہوتے ہیں وہ کاغذ بھی جو ہے وہ چیک کیے جاتے ہیں کہ وہ کاغذ پلین ہو، اس کے اوپر پہلے سے کچھ نہ لکھا ہو، وہ بھی جو ہے وہ ایک چیکنگ ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو چیک کی جاتی ہے، آپ کے پاس جو پینز ہیں، جو بال پوائنٹس ہیں جو آپ استعمال کریں گے اس کے اوپر لکھنے کے لیے، وہ بھی سی تھرو ہونے چاہیے۔ وہ کوئی ایسا پین یا بال پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے جس کی جو ہے وہ کورڈ کیسنگ ہو، وہ سی تھرو کیسنگ ہونی چاہیے کہ کہیں اندر کوئی چیز نہ چھپائی گئی ہو۔ یہ ساری چیزیں جب چیک ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں اندر لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ وہاں پہ چیکنگ تھی تو یہ آڈیو ریکارڈنگ ہوئی کس طرح ہے؟ اور اس کے اندر مطلب خاص طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خاص طور پہ خاور مانیکا نے اس کے اندر جس قسم کے الزامات لگائے ہیں وہ بڑے ہی ڈائریکٹ قسم کے پرسنل قسم کے الزامات ہیں، اور مبینہ طور پہ کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران کی یہ آڈیو ہے جو اب یہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ شہزاد اکبر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، پاکستان کے اندر اس وقت موجود نہیں ہیں، انہوں نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا اور تصویر شیئر کی مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان کافی عرصے سے مرشد کا دیدار کرنا چاہ رہا تھا جسے یزیدوں نے کچھ عرصے سے پابند سلاسل کر رکھا ہے۔ الیکشن سے پہلے آپ کے جذبے کو 8 فروری کو ووٹ کرنے کے لیے گرمانے کے لیے عمران خان کی کچھ روز قبل جیل ٹرائل سے تصویر پیش خدمت ہے جہاں آپ خان کو پرعزم دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ تصویر جو ہے یہ اڈیالہ جیل کے اندر سے کھینچی گئی تصویر ہے اور یہ ان کی لیٹسٹ تصویر ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں کہ ہی از کلین شیوڈ، اور وہ کسی سے وہاں پہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ ان کے لائر پیچھے دوسری جگہ پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس تصویر سے تو وہ جو ایک امپریشن آ گیا ہوا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان کی فوٹو شاپ تصویریں کافی وائرل ہو رہی تھی کہ جی انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے یا اس قسم کی چیز، تو اس سے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ ہی سیمس ٹو بی ایبسولوٹلی فائن اینڈ ہی لکس ان گڈ ہیلتھ ایٹ لیسٹ۔ میرے لیے تو سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ ان کی ہیلتھ جو ہے کم سے کم ٹھیک ہونی چاہیے، تو ہی لکس ایبسولوٹلی فائن۔ بعد میں عمران خان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے بھی یہی تصویر لگا کر جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی اور ساتھ لکھا گیا جی عمران خان کا جیل سے پیغام، میرے پاکستانیوں مجھے آپ کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے پر 24 سال کی سزا سنائی گئی، مجھے اور پاکستان کو آپ کے بس 24 گھنٹے چاہیے، لوگوں کے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈلوائیں، پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 ملنے تک پولنگ اسٹیشن پر رکیں اور پھر مکمل رزلٹ آنے تک ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر پرامن طریقے سے بیٹھیں۔ اوبیسلی یہ عمران خان صاحب کا پیغام نہیں ہے، یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا پیغام ہے جس کو عمران خان کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف آفیشیل سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس میں لکھا گیا جی تحریک انصاف کا ووٹرز کے لیے نہایت اہم پیغام، عام انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ کم کرنے اور آپ کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے لیے دھاندلی کے 2 نئے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دوران ڈرائیونگ چالان کی صورت میں پولیس آپ سے ڈرائیونگ لائسنس کے بجائے اصل شناختی کارڈ کا مطالبہ کرے گی تاکہ آپ اصل شناختی کارڈ موجود نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن کے روز ووٹ ڈالنے سے محروم ہو جائیں۔ اب بعد میں ایکچولی میاں اسلم اقبال کا بھی جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے روح پوش رہنما ہیں جو یہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام جو ہے بڑی دیر کے بعد منظر عام پر آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے اور تقریباً وہ داڑھی جو ہے پوری طور پہ مکمل سفید ہو چکی ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں 1 روز باقی ہے، اپنے شناختی کارڈ کی حفاظت کرنے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ٹریفک چلان کے نام پر شہریوں سے شناختی کارڈ ضبط کیے جا رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کتنے کے لوگوں کو آپ ان کے جو ہے وہ چلان کر سکتے ہیں کہ اس سے کتنا کو بڑا فرق پڑ جائے گا؟ مطلب ایک رف اگر میں آپ کو ایسٹیمیٹ بھی دوں تو تقریباً ایک حلقے میں 4 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ 4.5 لاکھ ووٹر جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ایک دن میں 20,000 چلان بھی کریں گے پورے شہر کے اندر، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہو سکتا، اور ان 20,000 لوگوں سے بھی اگر آپ شناختی کارڈ لے لیں اس سے کتنا کو فرق پڑ جائے گا؟ سو میں آئی ایم سوری بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بائی انٹو دس کنسپیریسی تھیوری کہ جناب یہ ایک نیا طریقہ جو دھاندلی کے اور بڑے طریقے ہیں، یہ نہیں کہ دھاندلی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو کنسپیریسی تھیوری پاکستان تحریک انصاف کی عادت ہے بلڈ کرنا، آئی ایم سوری آئی ڈو ناٹ ایگری ود دس۔ اسی سلسلے میں لاہور ٹریفک پولیس نے ایکچولی آگے سے کاؤنٹر ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی سی ٹی او لاہور امارا اتھر کا ووٹ کاسٹ کرنے والوں کے لیے ایسا اقدام 8 فروری تک کسی بھی شہری کا شناختی کارڈ پر چلان نہیں کیا جائے گا۔ شہری صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک شناختی کارڈ متعلقہ ٹریفک سینٹر سے موصول کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بالکل ہی پانی پھیر دیا، وہ جو رہی سے کنسپیریسی تھیوری تھی وہ بھی ملیا میٹ ہو کے رہ گئی۔
اس کے علاوہ زرتاج گل کا جناب ایک کلپ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بڑا وائرل ہو رہا ہے. اس میں وہ ایک چوک میں سڑک پہ کرسی پہ سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں اور دائیں بائیں جو ہیں ان کے وکیل کھڑے ہیں اور آس پاس جو ہیں وہ ڈولفن فورس اور پولیس والے جو ہے وہ کھڑے ہیں اور وہ اس کو اپنی کرسی کو جو ہے وہ موو کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو اس پورے ایکٹ کو بڑا دبنگ قسم کا ایکٹ کہہ رہی ہیں کہ جی دیکھیں اتنی پولیس کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک نہتی عورت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کو کسی بات کا ڈر نہیں. خیر ڈر تو تھا، ایسی بات نہیں ہے، وہ پچھلے دنوں ان کی ویڈیو آئی تھی جس میں بہت رو رہی تھی، تو ڈر تو موجود تھا. بٹ آبویسلی دس از آل مارکیٹنگ. یہ الیکشن کیمپینس کے اندر اس قسم کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. ایوری ون ڈز دیٹ، دیٹس فائن. اچھا جی، اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو لودھراں کا جو حلقہ ہے NA 155 جہاں سے جہانگیر ترین کھڑے ہوئے ہیں صدیق بلوچ کے خلاف، وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار تھیں عفت طاہرہ، ان کے بارے میں نے آپ کو کچھ خبر دی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہانگیر ترین کی ٹیم نے جو ہے وہ ایک سلسلے میں اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی اور ہم سے رابطہ کیا تھا انہوں نے. تو اب اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے ان کی جگہ پہ ایک اور امیدوار کو نامزد کر دیا ہے. دس از ان اے وے لکی، یہ لوگ لکی ہیں اس سلسلے میں کہ چونکہ ان کے آزاد امیدوار ہیں تو یہ اگر ایک آزاد امیدوار اگر چلا بھی گیا تو ان کے پاس اور آپشنز ہیں آزاد امیدواروں کو نامنیٹ کرنے کے، تو انہوں نے ایک اور آزاد امیدوار ڈھونڈ لیا، اس کو انہوں نے نامنیٹ کر دیا ہے. راؤ محمد قاسم، ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ نلکا ہے اور ان کو جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جو ہے نامزد کر دیا گیا ہے کہ جناب اب آپ ان کو ووٹ دیں. اب 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے کیا وہ کوئی بڑا چینج لا سکیں گے؟ دیٹس بگ کویسچن مارک. اچھا جی، اب آ جائیں جنرل باجوہ کے اوپر. عادل راجہ نے بیسکلی یہ خبر دی تھی، انہوں نے کہا کہ جی ٹویٹ کیا انہوں نے. عادل راجہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، باہر سے اپنے ویلاگس آپریٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بریکنگ نیوز، سابقہ فرعون آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے جس کے بعد انہیں AIFC لے جایا گیا جہاں ان کا علاج ہوا. خبر باہر اس وقت نکلی جب اچانک AIFC میں گزشتہ ہفتے سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی. باجوہ کی ذہنی حالت بھی تشویشناک ہے. مزید اطلاعات کے مطابق موجودہ فرعون آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے جنرل باجوہ کی عیادت بھی کی. ڈاکٹروں کے مطابق جنرل باجوہ نفسیاتی طور پر ٹوٹ چکے ہیں. اس سے قبل بھی جنرل باجوہ ڈپریشن اور بے خوابی کا علاج کروا رہے ہیں. ڈاکٹرز کے مطابق اب جنرل باجوہ کا دل مزید بیٹھا جا رہا ہے کہ وہ بار بار پوچھتے پھرتے ہیں کہ کیا میں بچ جاؤں گا، کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گا. قوم سے دعاؤں کی اپیل. پھر دوسری ٹویٹ انہوں نے اسی ٹاپک کے اوپر کی. انہوں نے کہا سابقہ فرعون آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کو ہارٹ اٹیک کے بعد معلوم ہوا ہے کہ جنرل باجوہ کے وہ قریبی رشتہ دار جن کو جنرل باجوہ نے فیکٹ فوکس کے مطابق مختلف طریقوں سے نوازا اور اربوں روپے بنوا کر دیے، وہ اپنی سیکیورٹی اور عزت کی خاطر ایک عرصے سے جنرل باجوہ کو ملنے سے گریز کر رہے ہیں. رشتہ داروں سے مایوس ہو کے جنرل باجوہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا UAE سے پاکستان آ جائے. جنرل باجوہ اس سے قبل ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ ہی تھے. میڈیا سے بات چیت پر بھی پابندی تھی. سیکیورٹی کے نام پر جنرل باجوہ کو فوج نے گھیر رکھا ہے. کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جنرل باجوہ کی کڑی نگرانی کے لیے جنرل باجوہ کے گھر میں MI نے خفیہ کیمرے اور خفیہ مائک بھی لگا رکھے ہیں. ان حالات نے جنرل باجوہ کے ڈپریشن اور مایوسی کو انتہا تک پہنچا رکھا ہے. قوم سے بدستور وہی اپیل ہے کہ ساری قوم دعا کرے. تو جناب یہ جو خبر ہے، میں اب آپ کو جو ہے وہ انہوں نے جو پوری جو خبر دی ہے دس از ایبسولوٹلی رانگ. جنرل باجوہ بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں اور میں جو ہے وہ بالکل مطلب اس خبر کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بالکل فٹ فاٹ ہیں، فرسٹ کلاس ہیں. اور چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ آج سے 2 دن پہلے لاہور گئے، اسلام آباد سے پنڈی سے، بلکہ پنڈی سے لاہور گئے. انہوں نے ایک شادی اٹینڈ کی اور کل جو ہے ان کی واپسی ہوئی ہے. تو ہارٹ اٹیک والا بندہ جو ہے بیٹھ کے دوسرے شہروں پہ جا کے شادیاں نہیں اٹینڈ کرتا. انہوں نے فرسٹ کلاس شادی اٹینڈ کی ہے. اس کے علاوہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. رشتہ داروں سے بھی مل رہے ہیں، بلکہ ان کے ایک رشتہ دار ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان سے بھی میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میری جنرل باجوہ سے ہر 2-3 دن کے بعد بات ہوتی ہے. از ایبسولوٹلی فائن اور میرا فل کانٹیکٹ ان کے ساتھ ہے، کوئی ایسی بات نہیں. میں پھر اگر کہوں گا تو ہمارے بھائی جو ہیں عادل راجہ پھر ناراض ہو جائیں گے کہ جی میرے پہ کیوں تنقید کی ہے. لیکن آئی ایم سوری یہ سے عادل راجہ صاحب پہلے بھی جو ہے بہت سی غلط خبریں دے چکے ہیں اینڈ دس از another one. اس کو بھی اب آپ ایڈ کر لیں، یہ ایبسولوٹلی غلط خبر ہے. اور میں اگر کسی کو چیلنج کرنا ہے کہ جناب کس طرح ہے تو آ جائیے گا میرے پاس، فزیکلی آئیے گا، میں آپ کو پروف بھی کر دوں گا کہ آپ کی خبر جو ہے وہ غلط ہے. اس کے علاوہ جناب NA 127 جہاں پہ بلاول بھٹو اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں عطا اللہ تارڑ وہ آمنے سامنے ہیں اور پچھلے دنوں ایک آپس میں کافی نوک جھوک ہو گئی تھی اس بات کے اوپر
کہ جناب دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر پیسے دینے کا الزام لگا دیا تھا. عطاء اللہ تارڑ جو ہیں ان کے انتخابی دفتر کے اندر بھی چلے گئے تھے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی عطاء اللہ تارڑ کی ایک مبینہ ان کی تو نہیں, ان کے جو عملہ ہے پارٹی کا عملہ, اس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی کہ جناب دیکھیں یہ پیسے بانٹ رہے ہیں. تو دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف شکایات لگا دی تھی. اب دونوں کے درمیان جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ صلح ہو گئی ہے, اور صلح نامہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جناب اپنے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگائے تھے وہ ہم ان الزامات سے دستبردار ہوتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف عام انتخابات میں قومی اسمبلی کا ووٹ جو ہے وہ شیر کے نشان کے اوپر کاسٹ نہیں کر سکیں گے. وہ پوری دنیا سے درخواست کر رہے ہیں, پورے پاکستان سے, کہ آپ شیر کے اوپر ٹھپا لگائیں, لیکن دونوں بھائی جو ہیں خود شیر کے اوپر ٹھپا نہیں لگا سکیں گے. دس از اے ویری انٹرسٹنگ نیوز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ NA 128 میں ہے, اور NA 128 کے اندر جو ہے وہ شیر کھڑا ہی نہیں ہوا. بیسکلی یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے جو رہنما ہیں اون چودھری, ان کے ساتھ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ عقاب کا نشان ہے. اب شیر کا نشان نہیں ہے, عقاب کا نشان ہے. شیر بیسکلی عقاب کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اس وجہ سے شیر کا نشان ہی نہیں ہے, تو آپ ووٹ ہی نہیں کر سکتے. مجھے نہیں پتا نواز شریف اور شہباز شریف جا کے ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے, تو لیٹس سی اباؤٹ دیٹ. اس کے علاوہ مریم نواز نے پرویز سندھیلا صاحب ہیں جو بیسکلی یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں, لیکن ان کا یہ انٹرویو جو ہے نیو ٹی وی کے اوپر بھی براڈ کاسٹ ہوا ہے, تو ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اب مریم نواز کا اس پورے عرصے کے دوران, پوری اس انتخابی مہم کے دوران انہوں نے کوئی انٹرویوز نہیں دیے ایز سچ. اور پرویز سندھیلا صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ٹلٹ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف بہت زیادہ ہے, ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کسی اینکر کو جو ہے مریم نواز نے انٹرویو نہیں دیا. تو اس انٹرویو کے اندر وہ فرماتی ہیں کہ جی مجھے یقین تھا ایک دن حق اور سچ غالب کر رہے گا. اچھے مقصد کے لیے جدوجہد آسان نہیں ہوتی, ہر گناہ کی معافی ہے لیکن ظلم کی معافی نہیں. مجھے پتا تھا مکافات عمل ہوگا, قدرت کی طرف سے حساب اتنی جلدی برابر ہوگا, یہ کبھی نہیں سوچا تھا. والدہ کی کمی جسمانی طور پر بہت محسوس کرتی ہوں, لیکن ان کی رہنمائی ہمیشہ ساتھ رہے گی. میرا پہلا ایکشن ہے, عوام کی بہت محبت ملتی ہے, حلقے کے لوگوں کے ساتھ میرا دل دھڑکتا ہے. مجھے اس چیز کا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ عوام کے ہم سے بہت زیادہ توقعات ہیں. مجھے عوام کی محبت اور شفقت کا جواب خدمت سے دینا ہے. میں چاہتی ہوں کہ خواتین کے لیے پنک انقلاب آئے. اس کے علاوہ نتھنگ ٹو ڈسکس ایکچولی. اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے اس انٹرویو کے اندر. اچھا جی, اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی مہم کو جناب سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے, اور اعتراض کنندہ ہیں شاہ محمد زمان, ایک شہری ہیں. انہوں نے بیسکلی یہ درخواست دائر کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی بلاول بھٹو جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جس کا انتخابی نشان تلوار ہے, لیکن وہ جو اپنی کیمپین ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ٹکٹ پہ تیر کے نشان پر جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. اور یہ ایکٹ کے تحت کوئی شخص بیک وقت 2 جماعتوں کا ممبر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا, تو اس لیے جو ہے وہ اس کا جائزہ لیا جائے, اور جائزہ دے کے جو ہے وہ ان کو تیر کے نشان پہ الیکشن لڑنے سے جو ہے وہ روکا جائے. یہ درخواست بلاول بھٹو کے خلاف آئی ہے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے لاڑکانہ میں انہوں نے اپنے جلسے سے وہاں پہ خطاب کیا. اب آپ جانتے ہیں لاڑکانہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. جس طرح مسلم لیگ نون نے کل جو جلسہ کیا تھا وہ قصور میں کیا تھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا آخری جلسہ جو ہے اپنے گڑھ لاڑکانہ میں کرنے کا فیصلہ کیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ آج میں پورے ملک کا دورہ اور مہم چلانے کے لیے اپنے گھر واپس آیا ہوں. لاڑکانہ کے عوام کا شکر گزار ہوں. عوام نے جو وفاداری میرے اور میرے خاندان اور میری جماعت کے ساتھ دکھائی ہے اس سے دنیا کی تاریخ رقم ہوئی ہے. بڑے عرصے سے ملک میں لاڑکانہ سے وزیر اعظم نہیں بنا, اب لاڑکانہ اور لاڑکانہ کے عوام کی باری ہے. انتخابات میں حصہ لینے والی تمام سیاسی جماعتیں دیکھیں وہ ماضی کا حصہ بن گئی ہیں اور اپنی آخری اننگز کھیل رہی ہیں. ہم نے ان سب کو دیکھا اور بھگتا ہے. وزیر اعظم بننے سے کچھ اور کہتے ہیں اور وزیر اعظم بننے کے بعد کچھ اور کرتے ہیں. پرانے سیاستدان جو آج تک سیاست میں ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یہ اس ملک کو اپنی نفرت کی سیاست کی وجہ سے خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کی سیاست نہیں رہی, انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے, سیاست کو گالی بنا دیا ہے اور پورا ملک مایوس ہے. میں لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور شفاف انتخابات ہوئے تو لاہور سے وہ نشست جیت کر دکھاؤں گا. اگر میرے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا, کسی نے چھیڑ چھاڑ کی, میں جانتا ہوں آپ لوگ کون ہیں, کہاں بیٹھے ہو, نام بھی جانتا ہوں کون یہ کوششیں کر رہے ہیں. اگر میرے ووٹوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی تو پھر میں ایسا پیچھا کروں گا کہ وہ عمران خان کو بھی بھول جائیں گے. اب بلاول بھٹو کے کلوزنگ ریمارکس اگر میں کہوں تو یہ کافی حد تک ان کے کلوزنگ ریمارکس تھے کہ جس کے اندر وہ اس قسم کی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خبردار یہ ہو. اب میں اس کی جو میں یہ وجہ سمجھاؤں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ NA 127 جہاں پہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, عطاء اللہ تارڑ جو ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے, میرے پاس جو خبریں ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ موجودہ مقتدرہ حلقوں کے کافی قریب ہیں اور ان کو کافی جو ہے وہاں سے سپورٹ بھی ملتی ہے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایکچولی اس لیے کنسرنڈ ہیں
کیونکہ 127 سے فی الحال ان کے لیے کچھ زیادہ حوصلہ افزا خبریں نہیں آ رہی، اور بلکہ مطلب کچھ تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید بلاول جو ہے وہ ٹاپ 2 میں بھی نہ آئیں اور شاید نمبر 3 کے اوپر آئیں، تو جس کی وجہ سے یہ کنسرنز جو ہیں اور اس قسم کی وارننگ شاٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. لیکن آبویسلی یو کانٹ فورس دا ووٹرز ٹو ووٹ فار یو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. ہاں اگر تو آپ کو واقعی فیل ہوتا ہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے آپ کے خلاف اور ڈیلیبریٹلی آپ کو جو ہے وہ ہرایا گیا، تو پھر آپ کا رائٹ ہے، آپ ڈیفینیٹلی اس کو چیلنج کیجیے، اس کے ثبوت لے کر آئیں. لیکن فار گاڈ سیک اس طرح کے ثبوت نہ لائیے گا جو تالا تارڑ کے خلاف آپ پہلے لے کر آئے تھے، بیکاز وہ تو بہت مزے کا خیز ہے ان کے. تو میں نے وہ دیکھا تھا، وہ تو کلیئرلی میڈ اپ لگ رہا تھا کہ وہ میڈ اپ کہانی ہے ساری. تو جینون ثبوت جو ہیں وہ لا کے دیجیے، وہاں وہ لا کے دکھائیے، اور اگر واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن الزام برائے الزام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. خیر اب تک کے لیے اتنا ہی. ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے، اور دیکھیں کل پاکستان جو ہے وہ کس کو ووٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے. فنگرز کراسڈ. آج کسی قسم کی اور کوئی انتخابی سرگرمی تو ہونی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.